لا يجب عليه الحد عند ابي حنيفه رحمه الله، لكنه يوجه عقوبة إذا كان فيه ذلك. وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله عليه الحد إذا كان عالما بالله لأنه عبد لم فيضيف إلى الذكور، وهذا لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه بسم الله الرحمن الرحيم. ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء أنها زوجتك. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کی پیر صاحب نئی شادی ہوئی تھی، ابھی پہلی رات ہی آنی ہے. جب پہلی رات آئی تو کچھ عورتوں نے اس کی منکوحہ کی جگہ کسی اور عورت کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے. پیر صاحب اس نے جو ہے نا اس نے اس سے وطی کر لی. اب فرمایا کہ اس نے جو وطی کی ہے اس اجنبیہ سے وطی کرنے کی وجہ سے اس کو حد نہیں لگے گی اور اس پر اس کا مہر لازم ہوگا جو وطی کی ہے اس نے، عقر لازم ہوگا. ٹھیک ہے، اسی کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا اور عدت بھی گزارے گی. اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے یہ اس پر حد کیوں نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ بیچارہ اس کو کیا پتہ میری بیوی کون سی ہے. اور عورتوں نے خاص طور پر جب یہاں گواہی بھی دے دی کہ آپ کی بیوی ہے تو معاملہ اور مشتبہ ہو گیا ہے. اس نے دیکھا تھا کہ نہیں تھا، اس لیے اس کو حد نہیں لگے گی. یہ گویا کہ دھوکہ دیے ہوئے آدمی کی طرح ہو گیا. جس طرح ایک آدمی کو دھوکہ لگ جائے، یہاں بھی پیر صاحب یہاں پر کیا لگا ہے، دھوکہ لگا ہے. نہیں لگا، لگ گیا. ٹھیک ہے، تو حد نہیں لگے گی البتہ. اور اسی وجہ سے یہاں پر اگر کسی آدمی نے تہمت لگائی کہ اس نے اس عورت سے زنا کیا ہے تو قاذف کو بھی حد یہاں پر نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس نے صحیح تہمت لگائی ہے. اس لیے کہ وہ عورت اگرچہ اس پر معاملہ مشتبہ ہوا ہے لیکن وہ عورت ذات کے اعتبار سے تو کہیں سے بھی اس کا شبہ نہیں ہے. ذات کے اعتبار سے تو عورت اس کے لیے ہر اعتبار سے کیا ہے، اجنبی ہے. اس لیے کہ تہمت لگاتا ہے تو قاذف کو حد نہیں لگے گی. بس سمجھ آ گئی. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے قول یہ ہے کہ یہاں قاذف کو حد لگے گی، لیکن راجح ہے کہ حد نہیں لگے گی. اس لیے کہ اس نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے زنا کرا ہے، دعویٰ درست ہے اس کا. اس لیے کہ جس عورت سے وطی کی گئی وہ عورت کسی اعتبار سے اس کی ملک میں آنے کا شائبہ بھی اس کے اندر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ومن وجدہ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بستر پر کسی اور عورت کو پایا. اس کے بستر پر کی عورت سوئی ہوئی تھی، اس سے جا کر اس نے وطی کر لی. اپنی بیوی نہیں تھی، اور تھی. تو فرمایا کہ جب اس نے وطی کر لی اس پر حد لگے گی، اس لیے کہ جب یہ آدمی اپنی بیوی سے ایک لمبا زمانہ گزار چکا ہے، اجنبیہ عورت کو جب چھوئے گا اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اگر یہاں اجنبیہ سے وطی کرے گا تو یہاں کوئی عذر نہیں چلنے دیا جائے گا. یہاں پر یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں سمجھا میری بیوی ہے، ہرگز نہیں مانے گا بات کو. اس لیے کہ جب 1 سال 2 سال تک بلکہ 2 دنوں کے اندر بیوی کی پہچان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر اس کو حد لگے گی. یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ایک اندھا آدمی جو ہے اس کی بستر پر اور عورت آگے پڑ جائے بیوی کے علاوہ، اس سے وطی کر لے، اس میں حد لگ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ فرق کر سکتا تھا. جب آپ پوچھ رہا تھا کہ آپ میری بیوی ہے، آپ فلاں ہیں، کیوں نہیں پوچھا اس نے؟ یہاں بھی اس کو چھونے سے، دیکھنے سے، انداز سے پتہ چل سکتا ہے. اور مزید یہ کہ اگر نہ بھی چل سکتا ہو تو یہ پوچھ لے کہ آپ میری بیوی ہے یا نہیں، کیا پریشانی ہے پوچھنے میں. اس لیے یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا. اگر وطی کر لی تو یہاں پر حد اس کو لگ جائے گی. الا اذا كان دعا، ہاں پیر صاحب نے اپنی بیوی کو بلایا، ادھر آئے. اجنبیہ عورت آئی، اس نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں. پیر صاحب اسے وطی کر لی تو فرمایا یہاں پیر صاحب پر حد نہیں لگے گی. اس لیے
کہ یہاں بیچارہ مجبور ہے، شہوت سر کو چڑھی ہوئی تھی اور جلدی پتہ نہیں چلا، اس نے بھی کہہ دیا آگے بیوی ہو تو خطا ہو گئی ہے، اس لیے خطا معاف ہو گئی، بشرطے کہ وہ عورت کہے میں آپ کی بیوی ہوں، ٹھیک ہے۔ ومن تزوج امرأة، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسی عورت سے نکاح کیا کہ جس سے نکاح کرنا قطعاً حرام ہے، بہن سے، پھوپھو سے، خالہ سے، جی، تو ایسی عورت سے نکاح کر کے جس سے نکاح کرنا حرام وطی کر لی، کیا حد لگے گی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں حد نہیں لگے گی۔ اگر وہ اس بات کو جانتا ہو کہ میرے لیے حلال نہیں ہے پھر لگے گی، پھر بھی نہیں لگے گی۔ ہاں البتہ اس صورت میں ہم اس کو بطور سزا کے تعزیر کریں گے، اتنا بڑا جرم کیا ہے اس نے اور جانتا بھی تھا، تو اس وجہ سے چونکہ نکاح کر لیا ہے، نکاح کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہاں حد تو ہے نہیں، البتہ تعزیر کی جائے گی۔ تعزیر جو حاکم وقت جو مناسب سمجھے اس کے مطابق اس کو سزا جاری کرے۔ وقال ابو یوسف، لیکن حضرات صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر اس کو اس بات کا علم ہو کہ میرے لیے حلال نہیں ہے، اس پر حد لگے گی، صحیح ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کیا مسئلہ پہلے بھی گزرا ہے، البتہ وہاں دلائل نہیں گزرے، متن گزرا، متن کا مختصر مسئلہ گزرا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے، وہ کہ دیکھو یہ عقد نکاح ایسا عقد ہے کہ محل اس کا یہاں پر تقاضا نہیں کرتا، یہاں نکاح محل میں واقع نہیں ہوا ہے، لہذا جب نکاح محل میں واقع نہیں ہوا تو نکاح لغو ہو جائے گا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی جو ہے دوسرے لڑکے سے نکاح کرے، وہ جیسے قطعاً حرام ہے، نکاح کرنے سے بھی وہ نکاح جائز نہیں ہوتا، تو یہاں بھی محرمات ابدیہ ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، تو یہ نکاح لغو ہے، جب لغو ہے لہذا اگر وطی کرے گا تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ حد لگائی جائے گی، کیونکہ یہ اس کا محل تصرف بننے کے لیے ضروری ہے، یہ جو یعنی کہ یہ جو نکاح کیا ہے اس نے محرمات ابدیہ کے ساتھ، یہ محل نکاح نہیں ہے، کیونکہ جو محل نکاح ہوتا ہے وہ محل حکم بھی ہوتا ہے۔ محل حکم مطلب ہوتا ہے کہ اس سے وطی کرنا حلال ہو، اب یہاں پر یہ محل حکم ہے نہیں ہے، وطی کرنا حلال نہیں ہے، جب محل حکم نہیں تو محل تصرف بھی نہیں ہوگا، جب محل تصرف نہیں تو لہٰذا نکاح ہی نہیں ہوا، جب نکاح نہیں ہوا تو لہذا اس کو حد جاری کی جائے گی۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ نکاح عقد نکاح یہ محل تصرف ہے، اس لیے کہ یہاں نکاح میں تصرف یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اندر ہونے والے مقصود کو قبول کرے، اور یہاں اس نکاح کا محل کا جو تصرف ہے وہ ہے بچے پیدا کرنا، تو جیسے اجنبیہ عورت سے نکاح کرنے سے بچے پیدا ہوں گے، اگر محرمات ابدیہ سے نکاح کر لے بچے پیدا نہیں ہوں گے، بچے پیدا یہاں بھی ہوں گے۔ جو محل کا جو تصرف ہے وہ ہے بچے کی ولادت، بچوں کو پیدا کرنا، نسل کو بڑھانا، وہ ان سے بھی حاصل ہوگا، لیکن چونکہ وطی حلال نہیں ہے اس لیے یہ نکاح جائز نہیں ہوتا، لیکن جو نکاح کا جو محل تصرف ہے وہ تو یہاں پایا جا رہا ہے، جب وہ پایا جا رہا ہے تو لہذا نکاح ہونے کی وجہ سے شبہ کا شائبہ پیدا ہو گیا ہے، حلت کا شائبہ پیدا ہوا، تو شائبہ پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر اگر وہ وطی کرے گا اور وطی کرنے کی وجہ سے اس کو حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ ادرا الحدود بالشبہات، شبہات سے حدود کیا جاتی ہے؟ ساخت دیتے ہیں، چونکہ یہ محل تصرف تھا اس میں شبہ پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہونے کی وجہ سے حد یہاں سے کیا ہو جائے گی؟ البتہ یہ جرم بہت بڑا جرم ہے، اس لیے یہاں پر تعزیر کی جائے گی، اس کو تعزیر جو مناسب سمجھی جائے گی۔ وطی اجنبیہ، فرمایا صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اجنبیہ، پیر صاحب ایک آدمی نے اجنبیہ عورت سے وطی کی لیکن شرم گاہ میں نہیں بلکہ اس کی رانوں میں ڈالا یا اس کے بغل میں ڈالا، تو فرمایا کہ اس صورت میں اس کو تعزیر کی جائے گی، حد یہاں پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ کام اس نے بہت گھٹیا قسم کا کیا ہے، اس کی شریعت میں کوئی مقدار خاص مقرر نہیں ہے سزا کی، یہ حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا اس کو سزا دے گا۔ ایسے ہی فرمایا ومن اتی امرأۃ، ایک آدمی عورت کے پاس مکروہ جگہ سے آیا،
یعنی اپنی بیوی، یہ تو تھا اجنبیہ، اب اپنی بیوی کے پاس آ رہا ہے لیکن اس کی دبر میں وتی کر رہا، یا کہیں اور کسی اور جگہ پر، یا قوم لوط والا عمل، یعنی دبر میں وتی کر رہا، یا اس کے علاوہ رانوں میں یا بغل میں یا کہیں اور، تو فرمایا کہ اس پر حد نہیں لگے گی امام صاحب کے نزدیک، البتہ تعزیر کی جائے گی، ایسا کام کیوں کیا آپ نے۔ اور جامع صغیر کے اندر ہے اس کو جیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کرے، یا یہ جیل کے اندر وہیں پر کیا ہے مر جائے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر اجنبیہ عورت کی دبر میں آیا یا کہیں اور اس نے وتی کر لی، یہ زنا کی طرح ہے، اس کو حد لگے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہی قول امام شافعی کے دو قولوں میں سے ایک ہے، اور لیکن امام شافعی کا دوسرا اصلی قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہاں دونوں قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوا الفاعل بالمفعول، فاعل اور مفعول کو قتل کر دو، اور فرمایا فرجم الاعلی والاسفل، اوپر والے کو اور نیچے والے کو رجم کر دو۔ تو اس لیے وہ ایک قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام شافعی کہ ایسے کام کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، چاہے وہ قبول میں کرے جیسے اصل متفق علیہ مسئلہ ہے، چاہے دبر میں کرے، چاہے ران میں ٹپکائے، چاہے بغل میں ٹپکائے، ٹھیک ہے۔ اور وَلَهُمَا سے صاحبان کی دلیل، انہوں نے کیا کہا، یہ زنا کے معنی میں ہے، یہاں حد لگے گی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو زنا کا مقصد کیا ہوتا ہے، شہوت کو پورا کرنا، منی کو خارج کرنا، اور یہ مقصد جو ہے جیسے قبول میں داخل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی دبر میں داخل کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بغل میں ٹپکانے سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور رار میں ٹپکانے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، چونکہ گندے پانی کو نکالنا ہے وہ جہاں مرضی نکالنا ہے، نکل جائے گا، شہوت بری ہو رہی ہے بہرحال۔ اس لیے جو ہے صاحب نار کے نزدیک اگر قبول کے علاوہ کہیں اور زنا کیا ہے تو وہ بھی زنا کے بارے میں ہوگا اور اس کو حد لگے گی۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، وَلَهُ سے امام صاحب کی دلیل، امام صاحب نے کہا کہ دبر میں ڈالنا یا بغلوں میں یا رانوں میں ٹپکانا یہ زنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے زنا اس کی سزا میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے، کہ جو دبر میں منی کے اخراج کرتا ہے یا رانوں میں یا بغل میں، اس کی سزا میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض صحابہ فرماتے تھے کہ اس کو آگ میں جلا دو، اور بعض کہتے تھے اس کے اوپر اس کو کھڑا کرو اور بڑی دیوار اس کے اوپر گرا دو، اور بعض کہتے تھے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور اونھے وہ دھکا دو نیچے، اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دو۔ تو سزا میں اختلاف ہوا ہے، جبکہ زنا کی سزا میں اختلاف کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا یہ زنا نہیں ہے، جب زنا نہیں ہے تو لہذا زنا والا حکم اس پر نہیں لگے گا۔ نیز مزید دلائل پیش کیے لأنہ سے کہ یہ زنا نہیں ہے۔ دیکھو زنا میں بچے کو ضائع کرنا ہوتا ہے، اور یہاں بچے کا زنا کا تصور ہی نہیں ہے، اور زنا میں بچے کا نسب مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ حرامی کہلواتا ہے، یہاں بچے کے نسب کا اشتباہ کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جب قبول میں کام کیا جا رہا ہو اور دبر میں کام کیا جا رہا ہو یا بغلوں میں یا رانوں میں ٹپکایا جا رہا ہو، عام طور پر یہاں شہوت جانب واحد سے ہوتی ہے، اور ایسا جو ہے آپس میں ملنا کہ جہاں شہوت جانب واحد سے ہو شاذ و نادر ہے، شاذ و نادر ہے۔ اس لیے القلیل کالمعدوم اور شاذ و نادر ہونے کی وجہ سے شریعت میں اس کی خاص مقرری کی گئی ہے۔ اس لیے جو مناسب سمجھا جائے گا، جلانا ہے اس کو، اوپر سے دھکا دینا ہے، جو حاکم وقت مناسب سمجھے ویسے ہی کر لے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا قتل کر دیا جائے اور دلیل پیش کی اقتلوا الفاعل المفعول یا فرجم الاعلی والاسفل، اس کا جواب ہے کہ یہ سیاست پر معمول ہے، یعنی کہ سیاسی تقاضے جو ہوں اس کے مطابق عمل کیا جائے، یا یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اس کو حلال سمجھ رہا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ وتی کرنا دبر میں لباطت کا کام حلال ہے، تو گویا کہ وہ ایک حرام کو حلال کہہ رہا تھا،
اس کے بارے میں تھا اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں اس میں کوئی خاص ذات تو نہیں ہے، البتہ تعزیر ہم ضرور کریں گے کہ بہت بڑا جرم قبیح کا ارتکاب ہوا ہے. ٹھیک ہے. ومن رضی بہیما، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب لڑکی مل نہیں رہی تھی، نہ شادی ہو رہی تھی اور نہ ویسے کوئی گرل فرینڈ بن رہی تھی. اس نے کیا کیا، ایک کھوتی کھڑی تھی، جا کر اسے بتی کر لی. اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اس متی کرنے والے بیچارے کو حد نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ جو اس نے یہ کام کیا ہے اس میں نہ تو زنا جیسی جنایت ہے اور نہ ہی اس میں طبیعت کا میلان ہوتا ہے، بلکہ ایک سلیم الطبع انسان ایسا کام کرنا تو کیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے اس میں کامل طریقے کی شہوت کا پورا ہونا نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر حد نہیں لگے گی. اور ایسا کام کون کر سکتا ہے جو انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی ہوگا، یا وہ شخص کہ جس کی شہوت سر کو چڑھ رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا. یہی تو وجہ ہے کہ اس کی طرف میلان نہیں ہے، ان کھوتیوں کی طرف یا گدھیوں کی طرف میلان نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی شرم گاہوں کو چھپایا بھی نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ایسے کام بہت گھٹیا قسم کا آدمی کرے گا. تو اس لیے البتہ تعزیر کریں گے کہ ایسا کام تو نے کیا کیوں ہے. کسی کو بتاتا، آپ کی شادی کی جاتی، آپ کو اچھے رستے پر لگایا جاتا، اتنی جلد بازی کی آپ نے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگا، اچھی بات نہیں ہے. والذی یربا، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ جس جانور سے اس آدمی نے وطی کیا نا، اس جانور کو ذبح کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. یہ جو احادیث میں مروی ہے نا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہ صرف اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ اس موتوا جانور کو دیکھ کر لوگ باتیں نہ کریں. جب بھی نظر پڑے گی فوراً خیال آئے گا فلاں آدمی سے وطی کی تھی. تو اس سے جو ہے نا اس تکلم، اس گفتگو، اس بحث ختم کرنے کے لیے اس جانوروں کی اڑا دیا جائے تاکہ یہ معاملہ وہیں دب جائے. ورنہ کہ لازمی امر نہیں ہے کہ جلانا لازمی ہے، اس کا کوئی سین نہیں ہوتا. اس لیے پھر صاحب اگر ایسا مسئلہ حلال جانور ساتھ ہو جائے بھینس کے ساتھ، پھر یہ نہیں کہ اس کو ذبح کر دو، کوئی بات نہیں ہے. ومن زنا فی دار الحرب او فی دار البغش، سورج مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے پھر صاحب دار الحرم میں زنا کیا. مثال کے طور پر غزوہ کرنے گئے ہوئے تھے کسی دار الحرب کے اندر، وہی پر کوئی لڑکی ملی، اس سے زنا کر لیا. یا باغیوں کے شہر میں زنا کر لیا، وہاں زنا کرنے کے بعد پھر دار الاسلام کی طرف آ گیا، اس پر حد قائم نہیں ہوگی. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حد لگائی جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے جب اسلام قبول کیا ہوا ہے تو پوری دنیا کے چپے چپے میں اس نے اسلامی احکام کو اپنے اوپر لازم کرنے کا انتظام کیا ہوا ہے. جہاں بھی ہوگا اسلامی احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے. البتہ وہاں چونکہ ہم جاری کر نہیں سکتے تھے، یہاں جب آ گیا تو اس پر حد جاری کر دی جائے گی. لیکن ہم حناف کی دلیل یہ ہے کہ نہیں، حد اب جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا يقام الحدود فی دار الحرم، کہ دار الحرم میں حدود قائم نہیں کی جائے گی. اور دوسری عقلی دلیل ہماری یہ ہے، دیکھو سزائیں جاری کرنے کا مقصد زجر و توبیخ ہوتا ہے، اور زجر و توبیخ حاکم وقت کر سکتے ہیں، اور دار الحرم میں یا دار البغش میں جو ہے حاکم وقت کو ولایت حاصل نہیں ہے، اس لیے جاری کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جب وہاں جاری کرنا ممکن نہیں ہے تو گویا کہ سزا منقطع ہو گئی. جب اولا ابتداء سزا منقطع، دار الاسلام میں آنے کے بعد جو سزا ایک مرتبہ ختم ہو چکی ہے اب دوبارہ صحیح ہو کر واپس نہیں لوٹ سکتی. اس لیے واپس آئے گا تو وہ سزا جو ایک بار ختم ہو چکے واپس نہیں لوٹے گی. ولو غزا من لہ ولایۃ الاقامہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ حاکم وقت یا حاکم نے جو امیر مقرر کیا ہے، امیر مصر، وہ جو ہے کسی غزوہ میں گئے ہوئے ہیں
جس لشکر کو لے کر گئے ہیں اس لشکر میں کسی نے زنا کر لیا تو چونکہ حاکم وقت یا امیر مصر چونکہ اس لشکر میں موجود ہے اس لیے وہیں پر ان کو حد جاری کر سکتے ہیں. لیکن جو عام امیر کے لشکر کا امیر ہوتا ہے حاکم کے علاوہ یا امیر مصر کے علاوہ تو وہ لشکر کے لوگوں پر حد جاری کرنے کا اہل نہیں ہے, اس کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ واپسی جو ہے حاکم وقت کی یا امیر مصر کے بیٹھک میں مقدمہ رکھے گا, وہ جیسے مناسب سمجھیں گے حد قائم کرنے کو کریں گے, اس کو خود اجازت نہیں دی جائے گی. چلے آج یہیں تک رکھ لے, زندگی باقی تو انشاءاللہ باقی پھر دیکھیں گے.